قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ میرے ساتھ ہمیشہ جو ہیں وہ الحمدللہ جناب شجاع الدین شیخ صاحب ہوتے ہیں۔ ہم سیرت کے حوالے سے برسوں سے پروگرام کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے پروگرام جاری و ساری ہے۔ ہر موضوع پر گفتگو سیرت کے حوالے سے ہو رہی ہے، تاریخی اعتبار سے بھی ہوئی ہے اور پورے تسلسل کے اعتبار سے۔ اب موضوعاتی اعتبار سے ہم سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک مجموعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب ایک ایک پہلو جو ہے وہ اس حوالے سے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ پچھلا پروگرام جو ہو رہا تھا وہ بحث سربراہ خاندان جو ہے وہ ہم نے شروع کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سربراہ خاندان ہیں۔ پھر سربراہ کے حوالے سے بات نکلی تھی کہ مرد کو قوی بنایا گیا ہے، پھر اس کے حوالے سے بات نکلی کہ عورت کی اہمیت کیا ہے، پھر پہنچتے پہنچتے وہ اچانک جو ہے ہم نے اچانک کیا بس وہ گفتگو کے دوران ایک ایسے تناظر میں گفتگو چلی گئی کہ بات یہ ہوئی کہ مردوں نے عورتوں کو غلط طریقے سے ان کا استحصال کرنا شروع کیا، ان کی بے حرمتی کرنا شروع کی۔ بے حرمتی سے مراد یہ کہ انہیں شمع محفل بنا دیا، اور یہاں آ کے ہماری گفتگو جو ہے وہ اتفاق سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ اور چونکہ یہ خاندانی یونٹ ہے، اور یہ یونٹ جو ہے وہ میاں اور بیوی سے بنتا ہے، اور اس کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہوتا ہے، تو اس حوالے سے گفتگو تھی۔ شجاع صاحب سے ہم جو ہیں اس کا ریکیپ لیتے ہیں، یعنی خلاصہ لیتے ہیں پچھلے پروگرام میں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ عافیت، بس اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا، جس میں ہم وہ خواتین کے معاملات پر سیگمنٹ فرائڈ کا بھی تذکرہ ہو گیا تھا، اور وہ اس وجہ سے ہو گیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ ٹرالی والی کی بات کر دی تھی۔ جی، تو اب یہ دیکھیے تصور کہ اب میرے جملہ منہ سے نکلا ٹرالی والی کی بات، تو اب وہ والی سے اپنی اپنی والیاں ذہن میں آ گئی ہوں گی لوگوں کو۔ ہاں جی، یہ فطرت کا تقاضا ہے انسان کی، تو وہ اس طرح بھٹکتا ہے۔ صحیح، چلیے صحیح، جزاک اللہ خیرن ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ خاندان اس موضوع کو ہم لے کر چلیں گے۔ تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم پہلے دو نقطوں پر تھوڑا کلام کر لیں، اور پھر انشاءاللہ باقاعدہ اس موضوع کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور آپ کا گھر کا سربراہ ہونا، اس تعلق سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ دو باتیں کیا تھیں؟ اس میں پہلی بات یہ تھی خاندان کی اہمیت، اس پر ہم نے کلام کیا۔ گھر، خاندان جو ہے وہ معاشرے کا بیسک یونٹ ہے، اور جتنا یہ مضبوط ہوگا معاشرہ مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط تو ریاست مضبوط ہوگی۔ 3 امریکی پریزیڈنٹس کے کوٹیشنز ہم نے پیش کیے، جن کا حاصل یہ تھا کہ گھر بناؤ، شادیاں کرو، گھر مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط ہوگا، ریاست مضبوط ہوگی۔ ورنہ گھر ہی نہیں تو کس بات کے لیے ریاست، معاف کیجیے، اور گھر ہی نہیں تو ریاست کے وسائل کہاں استعمال کریں گے۔ پھر ہم نے کلام کیا کہ اللہ کے دین نے ہمیں سب سے زیادہ جو رہنمائی اجتماعی معاملات میں عطا کی وہ گھر ہے۔ فرد کے لیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ نمبر آف انسٹرکشنز ہیں، اور فرد کے بعد اجتماعیت کی پہلی سیڑھی وہ گھر ہے۔ تو قرآن پاک میں اجتماعی معاملات میں سب سے زیادہ ہدایات قرآن پاک ہمیں دیتا ہے گھر کے معاملے میں۔ بلکہ دلچسپ بات ہے، ایک تو سورت کا نام ہی سورۃ النساء ہے، جس کا ترجمہ عورتیں، اور کئی ہدایات معاشرت کے تعلق سے سورۃ النساء میں ہمارے سامنے اور گھر کے بارے میں آتی ہیں۔ دوسرا نقطہ ہم نے گفتگو میں لانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا۔ قرآن پاک کی آیت پیش کی کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، حکمراں ہیں، حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں، منتظم ہیں۔ تمام ترجمے ٹھیک ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں جسمانی قوت کے اعتبار سے، جفاکشی کے اعتبار سے، مشکل قسم کے معاملات کو
نبرد آزما ہونا، اس کے اعتبار سے اللہ نے مرد کو قوت زیادہ دی ہے اور مرد خرچ کرتا ہے۔ شریعت کی تعلیم کے مطابق کفالت کی ساری ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی۔ نکاح مرد عورت دونوں کی ضرورت، نکاح سے متعلقہ اخراجات ہوں یا آگے اولاد سے متعلقہ ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ کسی بھی انتظامی یونٹ میں، چھوٹا ہو یا بڑا، یا مملکت کی ریاست ہو، بڑے سے بڑا یا حکومت ہو، بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا یونٹ، اس میں ٹاپ پر اتھارٹی ایک کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام کو، انتظامی معاملات چلانے کے اعتبار سے یہ اتھارٹی مرد کو دی ہے، عورت کو گھر کی ملکہ بنایا۔ ہاں، اخلاق کا میدان ہو، عبادات کا میدان ہو، نیکی کا میدان ہو، خیر میں آگے بڑھنے کی بات ہو، مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں مواقع ہیں۔ جو چاہے اللہ کو راضی کرنے میں آگے سے آگے بڑھ جائے، یہاں دونوں کو یکساں مواقع، اپارچونٹیز عطا کی گئیں۔ پھر ہم نے جانا کہ عورت کی تذلیل جو کی گئی ہے، سیگمنٹ فرائڈ کا آپ نے ذکر کیا کہ مخالف جنس کو نمایاں کر کے جذبات کو بھڑکا کر اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کی جائے، تو یہ تو عورت کی ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس پر ہم نے تفصیل سے کلام کیا۔ عورت کے فتنے سے، عورتوں کے فتنوں سے مردوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگاہ فرمایا، اس کے تعلق سے کلام ہوا۔ نکاح کی اہمیت پر کتنا دین زور دیتا ہے، اس پر بات ہوئی۔ نگاہوں کی حفاظت پر بات ہوئی، شرمگاہوں کی حفاظت پر بات ہوئی۔ زنا کے راستے بند کیے جائیں، عورت کو تکریم دی جائے، گھر کی ملکہ بنایا جائے، مرد کی پروٹیکشن دی جائے۔ ان امور کے تعلق سے ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا، اور عورت کو ذلیل نہ کیا جائے، رسوا نہ کیا جائے، اس کو پروڈکٹ نہ بنایا جائے، اس کو جو ہے وہ ایک کموڈٹی نہ بنایا جائے، مارکیٹنگ کا ٹول نہ بنایا جائے، اس پر ہم نے کلام کیا۔ پھر آپ نے اپنے تجربات اور ایکسپیرینسز کی روشنی میں مارکیٹنگ کے اعتبار سے کریٹیوٹی کی بات کی تھی۔ عورت کو نمایاں نہ کرو، کریٹیو کام لے کر آؤ، پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی ہوگی تو نیچرل تمہارا پروڈکٹ بکے گا۔ ان بہت سارے پہلوؤں پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کچھ باتیں کی تھیں۔ کچھ نہیں، بہت کچھ باتیں کی تھی، اور پتہ نہیں کیوں بدگمانی سی مجھے ہو رہی، کچھ لوگ بڑے ناراض بھی ہوں گے، خاص طور پہ خواتین کا ایک طبقہ بڑا ناراض ہوا ہوگا مجھ سے کہ یہ آتا ہے تو جب بھی یہ فضول قسم کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ یہ فضول باتیں نہیں ہیں، ہماری زندگی کے لوازم ہیں، یہ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے۔ اور ہم نے اب یہ جو معاملہ آیا تھا نا کہ مرد کو قوام بنایا، یعنی قوی بنایا ہے، تو اب ایسا نہیں ہے ہم نے خواتین کے بارے میں تو ایسی باتیں کر دیں، مردوں کے بارے میں مردوں نے اس قوی ہونے کا کوئی غلط ہی مفہوم لیا ہے، اور انہوں نے جو کچھ لوگوں نے، بلکہ بیشتر لوگوں نے یہ کیا ہے کہ قوی ہونے کا مطلب یہ سمجھا کہ ہم ہی سب کچھ ہیں اور کوئی کچھ نہیں ہے ہمارے آگے، اور خاص طور پر خواتین کے معاملے میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ خواتین کی کوئی ویلیو ہے۔ تو اس پر بھی بڑی سخت وعید ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کر لے گا قوی آدمی سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً حدیث کا مفہوم بھی یوں ہے، غالباً میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہے تو حدیث، لیکن چونکہ صحیح لفظ بلفظ حدیث کو بیان کرنا چاہیے، جو میں ریفر کرتا ہوں شجاع صاحب کی طرف، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم سے تمہاری عورتوں کے بارے میں سوال کیا جائے، بالکل بجا ہے، پوچھا جائے۔ صرف آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں اور بھی بہت سارے امور پر کلام کیا تھا، جن میں یہ بھی تھی کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنی پروٹیکشن دی ہے، اس پر بھی ہم نے کلام کیا تھا۔ ایک بات ابھی مستحضر نہیں ہو رہی، یاد آئے گی تو میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ اب یہ جو نقطہ ہے، اس نقطے پر کہ عورت کے تعلق سے یا عورتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہم نے عرض کیا تھا کہ نبی، بلکہ حدیث مبارک پیش کی تھی جاتے جاتے، کہ ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان ہے، اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے بیوی کے بارے میں سوال ہوگا۔ کفالت کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے، اس کو اللہ کی بندی بنانا اور آخرت میں اس کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا، اس کے بارے میں شوہر سے سوال کیا جائے گا۔ اتنی بھاری ذمہ داری مرد پر ڈال کر اس کو قوام یعنی ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اور دوسری جو بات آپ نے ابھی پیش کی، یہ ہے حجۃ الوداع کا خطبہ، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ فی نسائکم، کہ اللہ کے بارے اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا ہے، اللہ کا نام درمیان میں لا کر تم نے نکاح کیا نا، اللہ کے نام کی لاج رکھنا، اللہ ان عورتوں کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کی جو آخری وصیتیں ہیں، ان میں نماز کے بارے میں بھی ہے، ان میں غلاموں کنیزوں کے بارے میں بھی ہے، اور بعض روایات میں عورتوں کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے بارے میں تم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو مرد کو جہاں قوام بنایا گیا، وہ اصل میں ذمہ داری اس کی بڑھائی گئی ہے، اور وہ جواب دہی کے احساس کے ساتھ اس کو، باقی اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں قوام اور میں بڑا ہوں، یاد رکھے وہ
اور میں اپنے اختیار کا غلط استعمال کر لوں تو کچھ نہیں، تو وہ یاد رکھے اسی سورہ نساء آیت نمبر 34 کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ تم اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہو، اس کے لیے عدالتی چارہ گوئی خاندان کے بڑوں کا بٹھایا جانا، یہ بھی دین نے تعلیم دی ہے، روم دیا ہے، بلکہ خاندان کے بڑوں کو بٹھانا، عدالت تو بعد میں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ خوف خدا دل میں ہوگا تو کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ مرد اپنے اختیار کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ اور آخری بات، کیونکہ ہم اب گفتگو میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات کریں گے اور آپ کے سربراہ خاندان کی حیثیت پر کلام کریں گے، تو آئیے نا حضور سے بھی پوچھ لیں کہ حضور عورتوں کے بارے میں کیسے رویے گھر میں اختیار کرتے تھے۔ وہاں سے اصل پریکٹیکل گائیڈ لائنز ہیں جو ہمیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین محترم، یہ پچھلی مرتبہ ہم نے خواتین کے بارے میں بہت سی باتیں کی تھیں، اور مردوں کے حوالے سے ظاہر ایک عادی بات تو نہیں ہو سکتی، عادی مرد کے بارے میں بھی ہوگی اور عورت کے بارے میں بھی۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے اللہ کا نام لے کر انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے، تو یہ ان تمام مردوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اپنی بیویوں کو تنگ رکھتے ہیں، ان کے خرچے پورے نہیں کرتے، ان کی زندگی تنگ کر رکھی ہے، ان کے ساتھ رویے اچھے نہیں رکھتے، ان کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، انہیں مارتے پیٹتے ہیں خدا نخواستہ۔ اور بعض لوگ تو وہ بھی ہوتے ہیں جو کما کے بھی نہیں دیتے، اس کے باوجود بھی گھر میں آ کے رعب جتاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے کہ یہ سب سے زیادہ پکڑ میں ہوں گے، ان کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے جا کر۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو بات ذرا سی غیر پارلیمانی قسم کی ہے، یہ مرد کہلانے کے مستحق ہیں؟ بھئی ایسے لوگ ہیں جو خود کماتے نہیں ہیں، جو کماتے، مجھے معاف کیجئے گا ناظرین، یہ سوسائٹی کی حقیقت ہے لیکن بیان کرنی ہے، کماتے نہیں ہیں، اور جو کماتے ہیں وہ اپنے غیر اخلاقی سرگرمی، غیر اخلاقی سے مراد نشے وشے میں خرچ کر دیتے ہیں، بیوی بچے فاقے کرتے رہتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، عورتیں نوکریاں کرتی ہیں، کماتی ہیں گھروں پہ جا کے، اس کے باوجود بھی انہیں مارتے پیٹتے ہیں اور مرد بنے رہتے ہیں۔ وقفہ لے لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عورت سے نکاح کرنے کے بعد مرد باؤنڈ ہو جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کما کے بھی کھلائے گا، اس کی ذمہ داری ہے پہنائے گا بھی، گھر کا پروٹیکشن بھی دے گا، عزت بھی دے گا۔ لیکن ہم میں سے ایک بہت بڑا طبقہ ہے معاشرے میں، ایسا نہیں ہے مردوں کا، جو خواتین کے معاملے میں انتہائی غیر ذمہ دار ہے، وہ خواتین کو تنگ رکھتا ہے۔ وہ بڑا کان کھول کے سن لے کہ وہ یہ سب کچھ جو کر رہا ہے اس کا اسے کہیں جواب دینا جا کے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ جو مرد یہ حرکتیں کریں تو کیا وہ مرد کہلانے کے مستحق ہیں؟ پتہ نہیں کیسے مرد ہیں۔ جی، تو ایک تو سوال یہ مطلب جو مرد کما کے نہیں کھلا سکتا، نہیں کھلاتا، جو اس کی ذمہ داری ہے، جی، تو وہ مرد کہلانے کا مستحق کہاں ہے؟ وہ کیسا مرد ہے جو نہیں کما سکتا؟ اچھا دیکھیں، اگر کوئی معذور ہو گیا، کوئی اپاہج ہو گیا تو بات الگ ہو جائے گی، وہ تو بالکل ایگزمپٹ ہے۔ بالکل، ہم جنرل بات کر رہے ہیں، ایکسیپشن کی بات نہیں کر رہے۔ کمانے کی ذمہ داری اس پر وہ کماتا نہیں، کفالت کی ذمہ داری اس پر وہ کفالت کرتا نہیں، آگے سے بیٹھ کے عورت سے کمائی کروا کر اس پہ نشے کرتا ہے، برباد کرتا ہے پیسے کو، اس سے آگے بڑھ کر دھونس دھمکیاں کرتا ہے، جی، جماتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں مرد کہلانے کا مستحق ہے؟ ایک تو یہ بڑا سوالی نشان۔ دوسری بات، اگر یہ مسلمان گھر اور ہے مسلمان گھرانے تو اللہ کا خوف نہیں ہمیں؟ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہمیں جواب نہیں دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے جو ان کو سوچنا چاہیے۔ تیسری بات، جب یہ جینون قسم کے ایشوز ہوتے ہیں تو پھر مسائل آتے ہیں، اب کیا کیا جائے آخر؟ اب ہے جہاں عورت کو مشکل پیش آتی ہے، اولاد کو مشکل پیش آتی، ادھر بھی دین نے ایک پروٹیکشن دی ہے۔ پھر وہی بات آئے گی، اگر کسی کا شوہر ایسا بدبخت ہو چکا ہے تو اب یہ بیچاری عورت کیا کرے گی؟ تو کیا باپ کی پروٹیکشن نہیں اس کے پاس؟ کیا بھائی کی پروٹیکشن نہیں؟ یہ دیکھا جائے گا۔ پھر معاشرے خاندان کے اور افراد کے پروٹیکشن کا معاملہ، اس کے بعد جا کے عدالتی چارہ گوئی کی بات آتی ہے، وہ آخری مرحلہ، بالکل آخری بات۔ ہم اس پر جانے کی بات نہیں کرتے، کبھی ریکمنڈ نہیں کرتے۔ یہاں ہے ہمارے فیملی سسٹم کی اہمیت کا معاملہ کہ جہاں خاندان کے بڑوں کو بیٹھ کر سمجھانے، بجھانے، پیچ اپ کرانے، اب معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن کیا کہیں کہ دین کی تعلیم ہے نہیں، تربیت ہے نہیں، محض اپنی عقل ہے اور معاشرے کا چلن ہے۔ یہ باتیں تو بڑی پیاری میں اور آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب کیا میں آپ کے سامنے عرض کروں، ناظرین قرآن پاک کھول لیجئے گا، ترجمے کے ساتھ کھولیے گا، سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں، رکوع نمبر 28، 29، 30، 31، 4 رکوع، البقرہ کے 4 رکوع، رکوع نمبر 28، 29، 30، 31۔
یہ 4 رکوعوں میں گھریلو زندگی کے بارے میں رہنمائی ہے، نکاح کا اشارہ ہے، یعنی وضاحت ہے تھوڑی سی، اولاد کے بارے میں ذکر ہے، طلاق کے بارے میں ذکر ہے، خلا کے بارے میں ذکر ہے، اور طلاق اگر ہو گئی تو شوہر کو کہا جاتا ہے کچھ دے دلا کے فارغ دے دلا کے احسن طریقے سے، احسن سراحن جمیلا، عمدگی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کرو، رخصت بھی کرو تو عمدگی کے ساتھ کرو، جائے کہ گھر میں رکھو اور مارو. دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا، یہ تو آخری بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن. یہ تو بہت لیٹ آتا ہے، لیکن اگر آ گیا، خدا نہ خاص، اللہ حفاظت کرے، اللہ کسی پہ نہ لے کر آئے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ مرد کو ہی کہتا ہے عمدہ انداز سے ان کو فارغ کرو. فقہاء نے لکھا کچھ پیسے دے دو، سبحان اللہ، کوئی جوڑا دے دو، تمہاری حیثیت کے مطابق دے دو. او بھائی طلاق تو ناخوشگوار معاملہ، انتہائی اسے بھی خوشگوار طریقے سے صاحب مجھے تو اسلام کے بعض معاملات پہ اللہ کمال ہے، حیرت ہوتی ہے کہ ہم کبھی سوچتے نہیں، یعنی مجھ جیسے نالائق لوگ سوچتے نہیں کبھی یعنی یہ طلاق کا معاملہ ہے، خوشی سے تو ہو نہیں رہا. ایسا تو نہیں ہوتا، معاف کیجیے گا، بیوی کو کھانے پہ لے کر گئے ہوں، کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلایا ہو اور بیرے کو بل دیا ہو اور بیوی کے ہاتھ میں طلاق نامہ دیا ہو، کھانا کھلایا، ایسا نہیں ہوتا، غصے میں ہوتا ہے، تعلقات میں کشیدگی ہوتی ہے، اس پر بھی حکم یہ ہو رہا ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ احسن طریقے سے رخصت کر دو. جیسے شجاع صاحب نے کہا کوئی جوڑا دے دو، کوئی گفٹ دے دو، اگر اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے تو کوئی رہائش اس کے نام کر دو، اس میں رہو، تمہاری ذمہ داری وہ ہے. یعنی اب یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ختم ہو رہا ہے، لیکن تعلق اسلام نے ہر معاملے میں احسن، حد یہ ہے کہ جانور کو ذبح بھی کرو تو احسن طریقے سے. جی ابھی ایک اور لفظ عجیب عرض کرتے ہیں اس پہ، تو یہاں غور کر بات کیا ڈاکٹر صاحب، کڑوا گھونٹ ناخوشگوار ترین مسئلہ، جی زندگی، یعنی زندگی کا یہ حصہ ختم ہو رہا ہے جی، اور دین کہہ رہا ہے احسن طریقے پر اس کو ختم کرو. اگر 100 مرتبہ اللہ کسی کی بہن بیٹی پر اور گھر پہ یہ وقت نہ لائے. اچھا، تو جب دین اتنے کڑوے گھونٹ میں احسن دا بیسٹ پریکٹس کی بات کر رہا ہے، ہم آڈٹ اکاؤنٹس پڑھتے تھے تو بیسٹ پریکٹسز کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو ویسے عربی کا بیسٹ قرآن پاک کے احسن کا ترجمہ نہیں ہے، ابھی ہم کر لیں گے، کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا. اچھا، کڑوے گھونٹ پر یہ انتہائی شکل میں بھی کہا جا رہا ہے کہ حسن کا پہلو ہو، عمدہ پہلو ہو، عمدہ طریقے سے رخصت کرو. تو جب تم بیوی کو گھر میں بٹھائے ہوئے ہو اور وہ تمہاری زیر کفالت ہے تو وہاں دین کی خوبصورت تعلیمات کس قدر بہترین ہوں گی یہ سوچو بھائی. اور میں پھر ناظرین سے کہوں گا خدا کے واسطے 4 رکوع کا ترجمہ پڑھ لیں، تھوڑی سی تشریح دیکھ لیں. البقرہ رکوع نمبر 28، 29، 30، 31، بار بار پتہ ہے کیا بار بار لفظ آئے گا؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. کیوں؟ خوف خدا ہوگا تو بھائی ساری تعلیمات پر عمل ہوگا. مجھے معاف کیجئے گا، اگر خوف خدا نہ ہو تو لوگ تو زنا کر رہے ہیں، نکاح کا انکار کر رہے ہیں. وہ اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوگا وہ طلاق کے بارے میں 100 مرتبہ سوچے گا، اور اگر کوئی نہ یعنی پیچ اپ ممکن نہیں ہو، دینا بھی پڑے گی تو احسن طریقے سے دے گا. تو ہم کہہ رہے بھائی اپنی قوم کو قرآن دو، قرآن پڑھاؤ، قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، قرآن کی تشریح پڑھاؤ، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھاؤ. صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ اگر طلاق دینا پڑے نا، کوئی بتاتا بھی تو نہیں ہے نا. اور اتنی عجیب بات محسوس ہوگی، اگر طلاق دینا پڑے تو ایک وقت میں ایک نمبر 2 حالت طہر میں 2، یعنی خاتون پاکیزگی کی حالت میں ہو، اور 3 وہ حالت طہر پاکیزگی کا دور وہ ہو جس میں تعلق قائم نہ کیا ہو. کس کو پتہ ہے؟ یہ ہمارے یہاں بتایا بھی نہیں جاتا لوگوں کو. کس نے سیکھا ہے؟ نہیں بتایا جاتا. نکاح کے لیے رشتے تلاش کرنے میں اس میں کتنے حکمت کے پہلو، ایک طلاق دو، ہاں اب پیریڈ ہوگا نا تھوڑا سا دوسری طلاق میں، اس انسانی نفسیات اس کی فطرت کے مطابق اسلام کو دیکھیں نا، ایک طلاق دو، دوسری اور ایک کے درمیان جب وقفہ ہوگا، ظاہر انسان ہو نا، غصہ اتر جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، ممکن ہے پھر احساس ہو جائے کہ غلطی ہو گئی، رجوع کر لو. جی تو یہ تفصیلات سورہ طلاق، سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ طلاق ہے. اب غور کریں، سورۃ النکاح نہیں ملے گی آپ کو، سورہ طلاق.
نکاح کا ذکر ملے گا قرآن پاک میں، لیکن طلاق ہے بڑا سینسیٹیو معاملہ. آپ کو سورۃ الطلاق مل جائے گی 28 پارے میں، لیکن سبحان اللہ سورۃ الطلاق میں جائیے شروع میں تقوی تقوی تقوی. اور آپ کو یاد ہوگا چند دنوں پہلے ہم نے وظیفے کا ذکر کیا تھا، قرآنی وظیفہ سورۃ طلاق میں. اور اس سورۃ طلاق میں وظیفہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، گناہوں کو چھوڑو. وہاں یہ تشریح پڑھ لیں. ہمیں پتہ ہے نکاح کے لیے رشتے تلاش کرنے میں 10 سال لگا دیتے ہیں، 5 سال لگا دیتے ہیں، فرنیچر کی آرڈر پلیسمنٹ میں 2 سال لگ جاتے ہیں، جوڑے بنانے میں 1.5 سال لگ جاتا ہے، زیور بنانے میں 1.5 سال لگ جاتا ہے. اور آگے سے آگے بٹیا ابھی 4 سال کی ہے تو انشورنس کمپنی والے کہتے ہیں پری ابھی 4 سال کی ہے، آپ انشورنس کمپنی کی وہ لے لو پالیسی جو کہ سود پر مبنی ہوگی، حرام کا معاملہ کرو. اور جب بٹیا اور پری 24 سال کی ہو جائے گی یا 20 سال کی ہو جائے گی تو اتنا ڈھیروں پیسہ. اتنے لمبے لمبے پلان ہمارے 20 سال کے، 5 سال کے. اور بینکویٹ کی بکنگ کے لیے 7 سال پہلے بکنگ ہو رہی، پتہ نہیں کیا کچھ. بڑے بڑے جو فیشن ڈیزائنرز ہیں ان کے یہاں 2 سال پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے بھاری جوڑے سلوانے کے لیے، پوری قوم کو پتہ ہے. اور قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پڑھنے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا. کتنے ہم میں سے جب معلوم کرتے ہیں نکاح کرنے جا رہے ہو تمہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد تمہاری ذمہ داریاں کیا ہوں گی، اس کو نبھانے کے طریقے کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، پتہ ہے تمہیں طلاق کے معاملات کیا ہیں، معلوم ہے کہ خلا کا معاملہ کیا ہے، اینڈ سو آن. میں دوبارہ لے کر آؤں گا اس ٹاپک پر. طلاق جیسا کڑوا معاملہ اور اللہ کہتا ہے احسن طریقے سے کرو. ایسے ہی ہے نا. اب جو آپ نے بکری کے ذبح کرنے کی بات کی، آئیے لفظ حسن کو بھی سمجھ لیں. ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، ہر نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہم اعنی علی ذکر کا و شکری کا و حسن عبادتک. یہ مسنون دعا ہے نا. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے نماز کے بعد. نماز کے بعد بھی ذکر ہونا چاہیے. اور اپنے شکر ادا کرنے کے لیے. اور وہ حسن عبادتک، اپنی عمدہ عبادت. حسن کا ترجمہ عمدہ بھی نہیں چلے گا. آئیے سمجھیں. اب حدیث مبارک میں ہے جب تم کسی کو قتل کرو فاحسن القتلہ، حسن کے ساتھ قتل کرو. کیا مطلب؟ قتل کرو. ہاں اندازہ کریں. اور جب تم بکری کو ذبح کرو فاحسن الذبح، حسن کے ساتھ ذبح کرو. اگر ایک قاتل کو قتل کیا جائے گا، شریعت نے بھی سزا بتائی ہے، تو جلاد اگر تلوار سے گردن اڑا رہا ہے جس میں تکلیف کم ہوتی ہے، کم ہوتی، تو ہاتھ مضبوط، تلوار کی دھار بھی زوردار ہو تاکہ قاتل کو کم سے کم سزا ملے، تکلیف کم ہو. ہاں تو قاتل کو بھی قتل کرو سزا کے طور پر، تو حسن کے ساتھ یہ ہے کوشش کرو اسے تکلیف کم ہو. ہاں بکری بھی ذبح کرو، اذیت نہ ہو. بکری بھی ذبح کرو تو تیز چھری سے کرو، ہاں تاکہ اسے تکلیف کا احساس کم ہو، جلدی ہو جائے جو ہونا ہے. اچھا قاتل تو ظالم ہے، وہ کسی حسن سلوک کا مستحق نہیں. یہاں بھی ظلم کر بیٹھا وہ، تم جو سزا دو اس پہ ظلم نہ کرنا. احسن القتلہ، حسن کے ساتھ قتل کرنا. بکری تو جانور ہے، نہیں جانور تو ہے، مخلوق خدا ہے، اس کو حسن کے ساتھ ذبح کرنا. یہ حسن، عمدگی، ایکسلنٹ ایٹ پار، عمدہ انداز، یہ تو بکری کے ذبح کرنے میں مطلوب ہے، قاتل کو سزا دینے میں مطلوب ہے. تو جس کو تم بیوی بنائے بیٹھے ہو، اللہ کی بندی ہے، اللہ کا نام لے کر تم نے حلال کیا. اگر طلاق جیسا کڑوا گھوٹ کبھی نہ چاہتے ہوئے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پینا ہی پڑ جائے تو حسن کے ساتھ کرنا. میں پھر عرض کروں، میں دوبارہ ناظرین سے کہوں گا پڑھیں ان مقامات کو، سورۃ البقرہ رکوع 28 سے 31. جب اتنے کڑوے معاملے میں اتنی حسین تعلیمات ہیں تو جب وہ بیوی تمہارے گھر میں ہے اور بیوی کے لیے شوہر گھر میں ہے، تم دونوں گھر میں ہو، معاملات چل رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کتنی حسین تعلیمات ہمارے دین نے دی ہوں گی. قربان جائیے ہمارے دین پر. کیسے مطلب کیسے ممکن ہے کہ تم اس عورت کے ساتھ وقت بھی گزار رہے ہو، زندگی بھی گزار رہے ہو، وہ تمہارے گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہے، تم اسے مار بھی رہے ہو، اسے کما کے بھی نہیں دے رہے، اسے مار بھی رہے ہو، اس کے باوجود پھر کس منہ سے وہ جب پکا کے کھانا لاتی تو اس کے سامنے کھانے بیٹھ جاتے ہو؟ مطلب تمہیں ہضم کیسے ہو جاتا ہے؟ کوئی کیسے تو لقمہ توڑنے کی ہمت کیسے ہوتی؟ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ ایک وقفہ لیں پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں وقفے سے پہلے کہہ رہا تھا یار کچھ تو سوچو. مردوں کے بارے میں بات ہو رہی، پہلے خواتین کے بارے میں ہم بہت بات کر چکے ہیں. مردوں کے بارے میں بات ہو گئی کہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی کرنا جو ہے بہت خطرناک ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمہ لگائے، تمہیں قوی بنایا ہے، مردوں کو ان پر طاقتور بنایا ہے، اور طاقتور جو کمزوروں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. اور تم مارتے بھی ہو، پیٹتے بھی ہو، کماتے بھی نہیں ہو،
ताने भी देते हो उसे दिन रात, اور वही बेचारी ट्रे सजा के ले आती तो खाने भी बैठ जाते, उस वक्त हया भी नहीं आती और शर्म नहीं आती कि इसी को मैंने मारा था, اور معذرت بھی نہیں کرتے. اچھا یہ عجیب و غریب بات ہے, غلطی ہو جائے, قصور اپنا نکل آئے, تب بھی معذرت نہیں کرتے, شرمندہ نہیں ہوتے. بھئی انسانوں نے معذرت کر لو اس سے, یار سوری غلطی ہو گیا آئندہ نہیں کریں گے ایسا. معذرت نہیں کرتے کیونکہ ہم تو قوی ہیں. نہیں, اس سے آگے بھی ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب, یعنی ایک تو ہے کہ ظلم کیا, جبر کیا, حق تلفی کی, معذرت بھی نہیں کی ایک, اور اس سے آگے بڑھ کر اسی کو گالیاں دیتے ہو بعض لوگ. ہاں یہ شکایتیں ہیں, ہاں بہت, اسی پر بلیم ڈالتے ہو اور اپنا قصور نہیں مانتے, اسی کو قصوروار ٹھہراتے ہو. اور قصور ثابت خود بھی ہو جائے تب بھی اپنی انا کے خاطر کہتے ہو قصور اسی کا ثابت کرنا. اب مجھے اجازت دیجئے, یہ شیطنت نہیں ہے, گڑبڑ شیطان نے خود کی تھی, اس نے معاذ اللہ بلیم اللہ پر ڈالا, جی اپنے آپ کو اعلیٰ کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرا فیصلہ غلط ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کا قصہ اور اس کے ذیل میں شیطان, ابلیس, لعین, مردود کا تذکرہ 7 مرتبہ الگ الگ مقامات پر کیا ہے. پہلی مرتبہ یہ قصہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے پہلے ہی پارے میں, اور آخری مرتبہ سورہ صاد میں آتا ہے 23ویں پارے میں, مختلف مقامات پر. شیطنت کیا ہے؟ تکبر. شیطنت کیا ہے؟ حسد. شیطنت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو اوپر رکھنا. شیطنت کیا ہے؟ غلطی کر کر اس پر اڑ جانا. شیطنت کیا ہے؟ اپنی غلطی کا الزام دوسروں پر ڈالنا. اس نے تو بدبخت نے اللہ پر ڈالا تھا, یہ شیطنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اور غور کر لیں, حدیث مبارک ہے مسلم شریف میں, شیطان روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے سمندر پر, اور اس کے چیلے آ کر کارگزاری پیش کرتے ہیں. ہم نے فلاں کو برائی پہ لگایا, وہ کہتا ہے ٹھیک, فلاں کو نیکی سے روکا, ٹھیک. ایک آ کر اس کا چیلا کہتا ہے کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی, لڑوا دیا, پٹوا دیا, غصہ کروا دیا, اور انتہائی شکل طلاق تک معاملہ. وہ کہتے ہیں آج میں نے شوہر بیوی میں جدائی ڈالی, لڑائی کروائی, سیپریٹ کروایا, جو کچھ بھی. شیطان کھڑا ہو کر اس کو سینے سے لگاتا ہے. اور یہ ہمیں الصادق والمصدوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں, سچی بات ہے, مسلم شریف کی روایت. وہ کھڑا ہوتا ہے شیطان اور کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا. یہود نے گڑبڑ کی تھی, سلیمان علیہ السلام کا دور تھا, سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو ٹونے میں بہت آگے گئے. اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا امتحان اور آزمائش کے طور پر. انہوں نے جو کچھ سیکھا نا, اس سے سیکھنے میں کیا استعمال کیا؟ یہود کی تاریخ مشہور ہے, انہوں نے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی, یعنی فیملی سسٹم کو برباد کرنا. کیا. اور آج زمین پر سب سے بڑے نمائندے یہود ہی ہیں شیطان کے, اور ایمان والوں کے بھی سب سے بڑے دشمن یہی ہیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 کے مطابق شیطان بھی دشمن ہے شوہر بیوی کا, گھر کے نظام کا, اور اس کے چیلے بالخصوص یہود وہ بھی دشمن ہیں کہ وہ گھروں کو توڑنے کے, جادو ٹونے کے چکر میں لگے. اور اگر آج جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, گھروں کو خود توڑ رہے ہیں یا دوسرے توڑ رہے ہیں, جادو ٹونے میں بھی لگے ہوئے لوگ گھر توڑوانے کے لیے, اور خود بھی گھروں کو برباد کر رہے ہیں, وہ گیا شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں. اور رحمان کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ فرماتا ہے وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس. جتنا یہ آپ کے میرے ہاتھ سے, جسم سے یہ کپڑا لگا ہوا ہے, اللہ کہتے ہیں شوہر بیوی میں اتنا قرب ہونا چاہیے. شیطان توڑنا چاہتا ہے اس رشتے کو, رحمان جوڑنا چاہتا ہے. اب جو کوئی بھی زبان درازی کر کے, الزام تراشی کر کے اور ہاتھ اٹھا کر بد اخلاقی کر کے گھر کو توڑتا ہے, وہ شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہا ہے. اور جو تحمل, بردباری, صبر, چلو جانے دو, درگزر, معافی, جوڑے رکھنے کی کوشش کرتا ہے, وہ رحمان کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہا ہے. ہم غور کر لیں, ہم رحمان کی بات کو ماننے والے ہیں یا شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل کرنے والے ہیں؟ ناظرین محترم, یہ مردوں کے حوالے سے بہت اہم باتیں ہیں اور اسے ظاہر کرنا چاہیے. خاندانی نظام کی بات ہو رہی رسول اللہ کے, تو بات تو حدیث و قرآن سے ہوگی. یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ نوجوان نسل کو جب والدین کی بات ہو رہی تھی, یہ پروگرام ضرور دکھائیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے. خواتین جن کے شوہر اس طرح کے مسائل پیدا کرتے ہیں, یا وہ لوگ جن کے گھروں میں اس طرح کے معاملے اللہ نہ کرے ہوتے ہیں, انہیں چاہیے کہ یہ پروگرام خاص طور پر ان مردوں کو دکھایا جائے جو اپنے آپ کو صرف مرد سمجھتے ہیں.
اور سمجھتے ہیں یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم مرد ہیں. یہ اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ ذمہ داریوں کی بات ہے. انہیں یہ پروگرام دکھایا جائے، انہیں بتایا جائے، سنایا جائے. اور اصل میں قصور ہمارا اپنا ہے. ہمارے خاندان میں جب ہم شادیاں، جیسے ہم نے شادیاں وادیاں کر دیتے ہیں، شادیاں کرنے سے پہلے ہمیں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی بٹھا کے، لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی بتانا چاہیے کہ نکاح کے بعد کی ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی. اور وہ جو کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا بیٹیوں کو نصیحت کر کے نکالا کرتے تھے اور کہتے تھے بیٹی اب وہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے. دل وہاں لگانے کی کوشش کرنا، شوہر کی خدمت کرنا. اور ایک وہ جملہ استعمال کیا جاتا تھا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، اب وہ سننے کو نہیں ملتا کہیں. کہتے تھے دیکھو تمہاری یہاں سے ڈولی جا رہی نا، واپس جنازہ آنا چاہیے. یعنی یہ کہنے کہ بھائی اب یہ تمہارا گھر ختم ہے، تمہارا گھر وہ ہے. یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ تمہیں کرنا ہے اپنے گھر جا کے کرنا، اسے گھر بنا کے رکھنا ہے زندگی بھر، جنازے تک، مرنے تک. آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل مائیں کہتی ہیں دیکھو بھائی بات سنو، جا تو رہی ہو، کسی سے دب کے نہیں رہنا، تمہارے 6 بھائی ہیں. ہاں، کوئی تمہیں ایک کہے تو 10 سنانا اسے. پیچھے ہمیں تمہارے ڈرنا نہیں، دبنا نہیں، فوراً موبائل اٹھانا، ہمیں فون کر کے بتانا. نتیجہ کیا ہوا؟ گھر برباد ہو گئے. برباد ہو رہا. جی، آپ نے بڑی سی بات بیان فرمائی کہ شادی سے قبل جس نوجوان کا، جس کسی کا نکاح ہو رہا ہے اس کو بتانا، جس بچی کا، لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے اس کو ایک بتانا. ریفریشر کورس کرانا چاہیے اسے. یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جس کو آج کل کی اصطلاح میں اورینٹیشن کہتے ہیں. بھئی دیکھیں، آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، جن کسی صاحب کو آپ فیکلٹی ممبر کے طور پر انٹروڈیوس کرتے ہیں تو ان کو کچھ اورینٹیشن دیتے ہیں نا، یونیورسٹی کے بارے میں، ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، ٹیچنگ کے بارے میں، انوائرمنٹ کے بارے میں. ہم کسی ادارے میں، کسی آفس میں کسی کو رکھتے ہیں تو اس کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے نا 3 مہینے کا. اس دوران میں اس کو ورکشاپس کرائی جاتی ہیں، ٹریننگ کرائی جاتی ہے، اورینٹیشن دی جاتی ہے. بھئی اتنا زندگی بھر کا معاملہ، پوری زندگی کا نبھانے کا معاملہ، کوئی اورینٹیشن نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ زندگی بھر کا کانٹریکٹ ہے، اور یہ زندگی بھر کانٹریکٹ ہے، اس میں کوئی پروبیشن پیریڈ بھی نہیں ہے. جی، کوئی پروبیشن پیریڈ نہیں ہے اس میں. دیکھیے کوئی اورینٹیشن نہیں، کوئی توجہ کا معاملہ نہیں. تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں نے کسی فورم پر ایک بات مشکل ہے، نکاح نہیں ہوگا تمہارا جب تک کہ تم نے یہ 1-1.5 گھنٹے کا ورکشاپ نہ کر لیا. ہاں ایگزیکٹلی، ہونا چاہیے. جس سے تم گزر کر آئے ہو، تمہیں بیسکس کا معلوم ہو. وہ تو بہت سارے تجربات آدمی بعد میں کرتا ہے، لیکن بیسکس سے ایسی کوئی شق آ جائے، ایسی کوئی کمپلژن آ جائے، ایسے کوئی تقاضا آ جائے تو کچھ تو پتہ چلے گا. بھائی اللہ کا نام لے کر، یہ مسلمانوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، وہ بھائی اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کا نام لے کر نکاح کرتے ہو تو معلوم تو کرو کہ اللہ نے نکاح کا طریقہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا بتایا. پھر یہ بھی جانو کہ پیغمبر کے نکاح کیسے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ بھی تو جانو کہ پیغمبر کا اپنا گھرانہ کیسا تھا. پھر یہ بھی جانو پیغمبر کی تعلیمات کیا تھیں. کوئی ایک ورکشاپ، کوئی ایک اورینٹیشن اس معاملے میں ہونی چاہیے. پہلے کیا ہوتا تھا ہم سب اس کے گواہ ہیں کہ کوئی بڑا، وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، استاذ بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑا مخلص دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ رہنمائی دیا کرتا تھا. ماں ہوتی تھی یا کسی کی دادی نانی ہوتی تھی، وہ بچیوں کو اورینٹیشن دیتی تھی، سمجھاتی تھی. تو چلو کوئی گھروں کے اندر اس کا انتظام کر لیا جائے. اب تو ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے الحمدللہ اس پر ایکیڈیمک ورک بھی کیا ہے. چھوٹے چھوٹے کتابچے موجود ہیں، ورکشاپس موجود ہیں، یا یوں کہیے کہ ریکارڈڈ لیکچرز موجود ہیں. او بھائی اگر گورنمنٹ کمپلژن نہیں کرتی تم وہی سنا دو تاکہ پتہ تو ہو. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آج جتنے ویورز نے پروگرام دیکھا ہوگا شاید کچھ نکتے انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنے ہوں. اتنی وضاحت قرآن پاک میں، سورہ البقرہ میں، سورۃ الطلاق میں، یہ ساری رہنمائی. کڑوے گھوٹ پر احسن کہہ دیا، حسین اور عمدہ طرز عمل کہہ دیا، تو پوری زندگی گزارنے کے لیے کیا خوبصورت رہنمائی ہوگی. اگر آج یہ گفتگو سن کر ہمارے ویورز میں، ناظرین میں کسی کے دل میں کوئی خیال بھی پیدا ہو، ایک خواہش بھی پیدا ہو، تو بھائی جو گھرانے ابھی بن چکے ہیں نا ان کو تو پڑھا دیں، اور جو آئندہ بننے جا رہے ہیں ان کو پڑھانے، سنانے، دکھانے، بتانے کی کوئی شکل بنا لیں تو ہمارے معاشرے بہت اچھے ہوں گے. معاشرے بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. نکاح کے مقابلے میں طلاق اور خلا کی تعداد بڑھ رہی ہے، گھروں سے بھاگنے کی تعداد بڑھ رہی ہے.
کورٹ میرجز میں لو اسٹوریز کے معاملات بڑھ رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے غیر شرعی کام بڑھ رہے ہیں، زنا کے راستے بڑھ رہے ہیں، ہمیں بچانا پڑے گا، نہیں بچائیں گے تو ادھر تو بربادی ہے، کل اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، ہر پیغمبر نے کہا، اور جہاں جہاں قرآن پاک خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، بار بار اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ ایک تجویز ہے کہ لڑکی کو بھی اور لڑکوں کو بھی، اب تو خیر بڑے وسائل ہیں، گھر بیٹھے یہ کام ہو سکتا ہے، ایک اورینٹیشن کروانی چاہیے، ایک چھوٹا سا کورس جو ہے کروانا چاہیے، کچھ چیزیں، کچھ لیکچر ریکارڈڈ ہوں وہ سنا دیا جائے لڑکی کو، بھائی بیٹا تم اب جو ہے بیوی بننے جا رہے ہو، کسی کی بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں، نئی گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، لڑکوں کو بھی کہ صاحب تم شوہر بننے جا رہے ہو، تمہاری ذمہ داریاں کس قدر زیادہ، تمہیں کس طرح جو ہے وہ سکھائے جائیں۔ اور اگر ایک کام اور بھی کر لیا جائے، جو میری ایک سجیشنس ہے، کہ یہ جو شادی بیاہ ہوتی ہے جس میں ہم جو ہے وہ بارات آنے سے پہلے اور نکاح سے پہلے جو دھوم دھڑک کا ناچ گانے اور ویڈیو اور کیا نام ہے ڈرون کے ذریعے شوٹنگ اور یہ وہ سب کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں ایک چیز کا اضافہ اگر کر لیا جائے، ایک 15 منٹ ایکسٹرا رکھے جائیں، اور وہاں جو ہے جو صاحب نکاح پڑھانے آئے ہیں ان سے کہا جائے کہ وہ اسلامک اورینٹیشن کا دونوں لڑکی لڑکے کے لیے جو ایک چھوٹا سا لیکچر دیں۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ نیا جوڑا جو آپس میں ملنے جا رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، اس کو تو یہ لیکچر مل جائے گا، لیکن جو آج گھر سے لڑکے آئے ہیں نا، جو اپنی بیوی کو مار کے آیا ہے اور جو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی بدزبانی کر کے آئی ہے، ان کی کو بھی عقل آئے گی تھوڑی سی، سب کا فائدہ ہے، اسی میں نے کہا تھا ان کا بھی فائدہ ہوگا جو بہت پرانے ہو گئے، جی 25 سال والوں کا بھی۔ جی تو اس میں یہ عرض کرتا کہ جو گھرانے موجود ہیں ان کے بھی اس میں فوائد ہیں، اور جو گھرانے ترتیب پائیں گے ان کا بھی فائدہ ہے۔ اور آخری بات میں اس ضمن میں یہ عرض کروں، یہ باتیں اب آپ کو دین کی ہی مجلسوں میں کہیں سننے کو ملیں گی، جی باقی دنیا تو عقل پرستی میں شیطان پرست، معاف کیجئے گا، شیطان کی پیروی میں دجالی تہذیب کے گنگا کر نکل چکی ہے ہاتھ سے۔ بچانے والا اللہ کا کلام ہے، بچانے والی رسول پاک علیہ السلام کی تعلیم ہے، ادھر ہی لوٹنا پڑے گا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو یہ جو شجاع صاحب نے کہا نا کہ اب وہ دنیا پتہ نہیں کہاں یہ سب کچھ نکل چکا ہے، تو ہم بھی بس تھوڑی دیر کے بعد نکلنے والے ہیں ہاتھ سے آپ کے، جا رہے ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ شجاع صاحب سے ایک حدیث ہدیہ کروا دیں پھر رخصت ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک بات تمہیں پسند نہیں آ رہی تو تلاش کر لے، کوئی دوسری ادا پسند آ ہی جائے گی۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جوڑے رکھنے کے لیے خوبیوں کی طرف توجہ رکھو، یہ اللہ کے پیغام جو دلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرد کے لیے بھی رہنمائی ہے اور بہرحال یہ عورت کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ اور ناظرین محترم، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔